السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تجمل حسین اور میں اپنے تمام ناظرین کا تجمل حسین وائس چینل پر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے واقعے کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں ہے۔ واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا قلق ہوا، افسوس ہوا، اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آنکھ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر واپس ہونے لگا، مگر لمبے عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا، تیری قبر پر گریہ و زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے رانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی باندی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ مجھ سے میری لونڈی چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی،
یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا روح اللہ، بخدا میں تو وہ عورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے وقت کی نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، کمنٹ کرے، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہماری آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔